نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے اس آیت کریمہ میں ایک مطالبہ کیا ہے اور ایک حکم دیا ہے، اور وہ مطالبہ اور حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح کرو اللہ کی۔ اللہ کا ذکر کیا ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کرو۔ اس کا معنی یہ ہے تم اپنے رب کو بھولو مت۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ رب کو بھول جائے، بلکہ اسے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد اور ذکر کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ ایک قسم اللہ کی یاد اور ذکر وہ نماز ہے، دن میں 5 وقت 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے۔ تو نماز 5 ٹائم 5 وقت کی نماز، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ایک بندہ اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اور جب وہ کسی مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ ذکر ہے، نماز اللہ کی یاد ہے۔ یہ ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ نے
ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کی ہے۔ یہ اللہ کی وہ یاد ہے جو کمپلسری ہے، فرض ہے۔ دوسری قسم ذکر کی ہے قرآن کریم کی تلاوت، تلاوت القرآن، قرآن پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن ہے کہ قرآن یہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ ذکر کی وہ قسم ہے جو سنت ہے۔ اتنا قرآن یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھنا یہ سنت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنا، کم از کم قرآن ختم کرنا، یہ سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن رمضان میں ختم فرمایا۔ تو کم از کم ایک مرتبہ مسلمان ایک قرآن سال میں ضرور ختم کرے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تیسری قسم ذکر کی ہے جو نفل ذکر ہے۔ جب چاہے آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ تحمید، اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ۔ اور ایک ہے تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات ہے، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں آپ۔ اس تسبیح کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے لیے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہو، وضو میں ہو آپ۔ قرآن پڑھنے کے لیے اگر قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وضو کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ذکر آپ کرتے ہیں اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ اللہ کو یاد کریں، جب آپ کا جی چاہے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے۔ یہاں درمیان میں ایک بات سمجھ لیجئے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اچھا مسلمان، دیندار مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی یاد میں لگ جائے، دنیا کو بھول جائے، کاروبار کو چھوڑ دے، دنیا کے بزنسز چھوڑ دے، دنیا کے سارے دندے چھوڑ دے، بس ایک کونے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ ہے نیک مسلمان۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسلمان جا کر کسی جنگل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہے، یا غاروں میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرے، فیملی کو بھول جائے، رشتہ داروں کو بھول جائے، انسانوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دے، کاروبار، بزنس، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ آپ غور فرمائیے، دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، صرف 5 مرتبہ۔ یہ 5 مرتبہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟
اس کا مطلب ہی یہ ہے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جاؤ فیملی میں رہو، کاروبار کرو، بزنسز کرو، دنیا کے اندر جو حلال روزی کمانا ہے روزی کماؤ، محنت کرو۔ اگر تم زمیندار ہو زمین میں ہل چلاؤ، باغ ہے تو باغ کی نگہبانی کرو، تمہاری دکان ہے تو دکان چلاؤ، مزدوری کرتے ہو مزدوری کرو، جاؤ حلال روزی کماؤ۔ ہاں جب آذان ہو جائے تو پھر آنا مجھے یاد کرنا۔ یہ آذان 5 وقت کی آذان خود بتاتی ہے کہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ تم مسجد سے جاؤ اور جب ہماری طرف سے آواز آئے تو پھر مسجد آؤ۔ اسلام کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں سے باہر ہی مت جاؤ۔ دیکھیے آج جمعے کا دن ہے اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز اور خطبہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ اللہ حکم دے رہا ہے جب ہماری طرف سے آواز آ جائے اب دکان بند کرو، بزنسز، کاروبار، دنیا کی چیزیں چھوڑ کر اب آؤ ہمارے گھر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، کاروبار کرو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب تم اپنے دنیا کے اندر جا کر بھی اللہ کو مت بھولو، وہاں بھی اللہ کو یاد کرو۔ ایک شخص کام کرتے کرتے بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، کاروبار بزنس کے دوران بھی خدا کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کی بڑائی بیان کر سکتا ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے اللہ کی یاد سے غافل مت رہو، یہ نہیں کہ باہر جا کر ہمیں بھول جاؤ، جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے اور پھر اس کے بعد گئے تو اگلے جمعے تک پھر آتے نہیں۔ ہمیں بھولنا مت، جب بھی ہماری طرف سے آواز آئے تو پھر ہمیں یاد کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مسلمانوں کا ذکر فرمایا، کس طرح خوبصورت طریقے سے قرآن نے مسلمان کو ڈسکرائب کیا ہے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة۔ اللہ فرماتے یہ لوگ، رجال رجل کی جمع مرد کو کہتے ہیں، یہ جو مسلمان مرد ہے، مسلمان لوگ ہیں، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ذکر نہیں کیا، مردوں کا ذکر کیا، یہ اسلوب قرآنی ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن نے خطاب مردوں کو کیا ہے، عورتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کہ عورتیں باپردہ خواتین ہیں، احترام کے پیش نظر ان کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں وہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت
ان کا بزنس، ان کی دکان، وہ ان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی، نماز قائم کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالتی، زکوٰۃ دینے سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ یہ ہے مسلمان جو باہر دنیا کے اندر رہ کر خدا کو نہیں بھولتا ہے۔ تو یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑیں، دنیا کے کاروبار چھوڑ دیں اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں یہ آپ کی فیملی کا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کے نفس کا حق ہے۔ آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو دنیا میں بھی جانا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اس کا آسان طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے، اللہ نے یہ بتایا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور وہ کیسے یاد کرو؟ اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ۔ آپ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے جائیں، الحمدللہ پڑھتے جائیے، اللہ اکبر پڑھتے جائیے۔ ہمارے استاد جن سے جو میرے پہلے استاد ہیں قرآن کے، جن سے میں نے قاعدہ پڑھا، جن سے میں نے قرآن پڑھا، اور قرآن تقریباً آدھا قرآن میں نے ان سے حفظ کیا، نصف قرآن، اور بڑے پکے حافظ ہیں وہ، بہت ہی قرآن مضبوط ان کو یاد ہے، قرآن میں ان کی غلطی نہیں آتی۔ تراویح میں پورا قرآن خود سناتے ہیں اول سے آخر تک، اور ایک غلطی قرآن میں نہیں آتی۔ اتنا اچھا پکا قرآن یاد ہے ان کو، اور ہے انجینئر، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، انجینئر تھے وہ، پاور ہاؤس میں، جو وہاں کراچی میں پاور ہاؤس تھا اس میں کام کرتے تھے، صبح سے شام تک کام کرتے تھے، شام کو آتے تھے مسجد میں، پھر ہمیں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، آپ کو قرآن بہت اچھا یاد ہے، یہ کیسے آپ مینج کرتے ہیں؟ روزانہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے، قرآن تو اسی کو یاد ہوتا ہے جو روزانہ پڑھے۔ تو انہوں نے کہا میں روزانہ 3 سپارے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ صبح سے شام تک تو کام کرتے ہیں آپ، اور شام کو آ کر یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر کھانا کھاتے سو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں کام کرتا ہوں تو ڈیورنگ دا ورک، مشینوں کے درمیان مجھے گھومنا پڑتا ہے، وہاں بجلی بنتی ہے، بجلی گھر میں، تو اس مشینوں کے درمیان میں گھومتا ہوں، مشینوں کو چیک کرتا ہوں، وہ سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دوران جب میں وہ کر رہا ہوتا ہوں تو اپنے 3 سپارے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ ذکر خدا، یاد خدا، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں مسلمان کا اپنا فائدہ ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، خدا کو یاد کرتے جائیے، آپ کو قرآن کی جتنی سورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے جائیے، آسان عبادت ہے، وضو کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ یہ مت سمجھو کہ تم صرف خدا کو یاد کرتے ہو، تم خدا کی یاد چھوڑ دو گے تو کوئی خدا کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا تمہیں علم نہیں؟ جو مخلوق زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے اور جو پرندے ہواؤں میں پروں کو پھیلائے
سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں. یہ پرندے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. یہ سمندر کے اندر مچھلی، پانی کے اندر مچھلیاں یہ خدا کو یاد کرتی ہے. جنگل کے اندر جو جانور ہیں یہ بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک مخلوق نے اپنی صلات جو اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی نماز، ہر ایک مخلوق کی نماز اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے. کل قد علم صلاتہ. اللہ اکبر. بعض علماء نے لکھا ہے ہر مخلوق خدا کو یاد کرتی ہے. یہ درخت جو کھڑے ہیں یہ قیام کی حالت میں ہے، یہ خدا کو یاد کر رہے ہیں، ان کی عبادت قیام ہے. یہ ساری زندگی کھڑے رہتے ہیں. یہ جو جانور ہے چوپائے ہے چار پاؤں پر، یہ رکوع کی حالت میں ہے، ساری زندگی رکوع میں خدا کو یاد کرتے ہیں. یہ جو پہاڑ ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تشہد کی حالت میں ہے، یہ پوری زندگی تشہد کی اس قعود کی حالت میں خدا کو یاد کرتے ہیں. اور یہ جو حشرات الارض ہے یہ سب زمین کے اوپر یہ سجدے کی حالت میں ہے، یہ پوری زندگی سجدے میں خدا کو یاد کرتے ہیں. لیکن ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اور انسانوں میں پھر مسلمان ہے جو ایسی عبادت کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ امت اللہ نے ان کو نماز دی ہے، جب یہ قیام میں ہوتے ہیں تو درختوں والی مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو پورے جانوروں والی عبادت یہ بھی کرتے ہیں، پھر جناب سجدے میں جاتے ہیں، پھر قعود میں جاتے ہیں. باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو پارٹ آف دا نماز دیا گیا ہے، اور مسلمان کو فل نماز دی گئی ہے. اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کی یاد میں ایک یاد ہے تسبیح. تسبیح کا معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرو. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے اللہ کی تسبیحات پڑھی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، لحن داؤدی. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک خوبصورت آواز دی تھی، اور ایسی خوبصورت آواز، اس کا اثر یہ تھا. اللہ اکبر. فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. اور جب حضرت داؤد اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ خدا کی تسبیح پڑھتے تھے. اللہ کی تسبیح پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ سبحان اللہ ہر مسلمان کو آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ان کی زبان میں لکنت تھی. فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر نصیب فرما، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، یہ جو گرا ہے اسے کھول دے تاکہ میری بات سمجھے لوگ. اور آگے فرماتے ہیں، فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا.
اللہ اکبر۔ اے اللہ میرے اہل میں، میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، میرے کام میں شریک کر دے، نبی بنا دے اسے۔ کیوں؟ کہ نسبحک کثیرا، اے اللہ تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح پڑھے۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کی تسبیح پڑھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا تھا، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہ پتھر شق ہو گیا، اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک چھوٹی سی پتی ہے اور وہ کھا رہا ہے، اور وہ کیڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، پاک ہے، اور کیڑا کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو میری باتوں کو سنتی ہے۔ سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یرزقنی ولا ینسانی۔ اور چھوٹا سا کیڑا اس کا عقیدہ ہے پاک ہے وہ ذات جو مجھ کیڑے کو بھی نہیں بھولتی ہے، اس پتھر میں مجھے بھی رزق دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تسبیح کا فائدہ سمجھیے، قرآن میں تو بہت سے واقعات ہیں، آپ پڑھیں گے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کو یاد کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تسبیح سکھائی ہے، آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے وہ، آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو اس میں یہ بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا آسان ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا عمل زیادہ وزنی ہو، پڑھتا رہے، قیامت کے دن آپ کا وزن بھاری ہوگا، نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہے، اور دنیا کا فائدہ۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ ہمیشہ آخرت کے فائدے بیان کرتے ہیں، دنیا کے بھی بیان کیا کرو۔ تو آخرت کا فائدہ کوئی کم ہے؟ اصل زندگی تو ہے ہی آخرت، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں اس کی سوچنی، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں تو انسان اللہ اکبر بڑا عجیب ہے، وہ کہتا ہے جی دنیا میں بھی تو کوئی فائدہ نظر آئے۔ تو اللہ کی تسبیح کے دو بڑے فائدے ہیں دنیاوی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے انسان کو وہ یہ ہے، ایک اس کے پاس سکون نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دو فائدے بیان کیے ہیں تسبیح کے۔ آپ اللہ کی پاکی بیان کرو، دو بڑے فائدے ملیں گے آپ کو۔ پہلا فائدہ سنیے، اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اگر آپ پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں،
اتنے پریشان کہ دل آپ کا ٹوٹ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے تنگ کیا، پریشان کیا۔ مکی زندگی میں آپ بڑے پریشان رہے، صحابہ پریشان رہے۔ اللہ نے اس کا علاج بتایا، فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ قرآن میں ذرا غور تو کیجئے، اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں کتنا دنیا کا فائدہ کتنا رکھا ہے۔ ہمارے پیغمبر یہ آپ کو جو برا بلا کہتے تکلیف دیتے، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے۔ اب کام کیا کرنا ہے؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کی پاکی بیان کرو۔ کب کرو؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے بعد، وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے، عصر کے بعد، ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، رات کے کچھ حصے میں اور دن کے کچھ حصے میں۔ کچھ رات کو بھی اللہ کو یاد کرو، سونے سے پہلے پہلے اللہ کو یاد کرو، دن میں کام کاج کرتے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ لعلک ترضی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ آج خوشی نہیں ہے، مال ہے پھر بھی پریشان ہے، دولت ہے پھر بھی پریشان ہے، دنیا کی ساری آسائشیں ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، آپ بھی نوٹ کریں، ہم لوگ اس ترقی یافتہ ایڈوانس ملک میں رہتے ہیں نا، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک کے کسی بڑے شہر میں چلے جائیں اور مین سٹریٹ پر باہر نکلے اور 10 منٹ کھڑے رہے، جو ان کا سٹی سینٹر ہو، 10 منٹ کھڑے رہے، وہاں سے کئی 100 لوگ گزریں گے، آپ کو ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ چلے جائیں کسی غریب گاؤں میں، کسی بھی غریب علاقے کے کسی گاؤں میں چلے جائیں اور 10 منٹ وہاں کھڑے رہے، آپ کو ہر آدمی خوش اور مسکراتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ ہے۔ آپ کو آج چہروں پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی، ہر آدمی اداس ہے، ہر آدمی ٹینشن میں۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ خوشی دے گا، ٹینشن دور کر دے گا۔ اچھا، دوسری بیماری آج کل ایک اور ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب سیٹسفیکشن نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سیٹسفائی وتھ مائی لائف، آئی ایم ناٹ سیٹسفائی وتھ مائی فیملی، آئی ایم ناٹ سیٹسفائی وتھ مائی چلڈرن، آئی ایم ناٹ سیٹسفائی وتھ مائی جاب۔ سیٹسفیکشن نہیں ہے نا بھائی، یہ فیکٹ ہے۔ کہتے ہیں میں جناب اطمینان نہیں ہے، مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سیٹسفیکشن کیسے ملے گا؟ یہ سیٹسفیکشن بھی آپ کو ملے گا تسبیح سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ہر کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی آپ خوش ہوں گے، فیملی سے بھی خوش ہوں گے، بچوں سے بھی خوش ہوں گے، رشتہ داروں سے بھی خوش ہوں گے۔ آج آدمی تنگ ہے، کوئی کہتا ہے میں بچوں سے تنگ ہوں، کوئی کہتا ہے میں بیوی سے تنگ ہوں، کوئی کہتا ہے میں رشتہ داروں سے تنگ ہوں۔ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ ساری پریشانی دور کر دے گا۔ یہ تو بہت آسان سا کام ہے، کون سا مشکل کام ہے؟
اللہ اکبر. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ ہے ان کی باتوں سے. اب تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی تسبیح پڑھیں اور سجدہ کریں. جب بھی پریشانی ہو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پریشانی ختم ہو جائے گی. اپنی عادت بنا لیں. اس لیے مسلمانوں اور بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطمینان اور سکون ہو تو میں آپ کو 2 وظیفے بتاتا ہوں. ایک وظیفہ فرض ہے، ایک وظیفہ نفل ہے. آپ فرض، اور دونوں بہت آسان ہے. روزانہ 5 وقت نماز پڑھو، ایک نماز بھی مت چھوڑو، ایک نماز بھی. اور اگر چھوٹ جائے آپ کی تو اس کو بعد میں پڑھ لو، چھوڑو نہیں نماز، گھر میں پڑھ لو. یہاں ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے، الحمدللہ بہت سے ہمارے ساتھی عمل کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھانا شروع کریں. جماعت کی نماز گھر میں پڑھائیں، بیوی کو بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، جماعت کا ثواب ملے گا. تو ایک تو نماز نہیں چھوڑیں. اور دوسری چیز، ہر نماز کے بعد 3 تسبیحات ہے جس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے. تسبیحات فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. نماز فرض ہے، یہ تسبیح پڑھنا، یہ نفل ہے، سنت ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. 40 دن تک اس پر عمل کریں آپ. اس کے بعد آنا مجھے کہنا آپ کو کوئی ٹینشن ہو. کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. یہ تو بہت آسان سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو کسی پیر کا وظیفہ نہیں ہے. مصیبت یہ آج کل ہمیں پیروں پہ یقین ہے، اللہ کے رسول پہ یقین نہیں ہے. پیر صاحب نے وظیفہ بتایا، دھڑا دھڑ پڑھتے جا رہا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے. کسے بتایا ہے؟ اپنی لخت جگر کو، حضرت فاطمہ کو. حضرت فاطمہ آئی، اللہ کے رسول ایک غلام دے دیجئے، خادم، گھر میں بہت کام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹی خادم تو ختم ہو گئے ہیں، کوئی غلام تو ہے نہیں. ہاں تو آئی ہے کچھ لینے کے لیے تو تمہیں کچھ دے کر ہی بھیجوں گا. وہ یہ 3 تسبیحات لے کر جاؤ، اسے پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ اپنے بچوں کو بھی یہ تحفہ دو. خود بھی نماز پڑھو، بچوں کو کہو نماز پڑھے، اور نماز کے بعد تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ٹینشن فری زندگی گزاریں گے آپ. لکھ کر دے دیتا ہوں آپ کو، سائن بھی کر دوں گا. جس کو میرا سائن چاہیے ہو میں لکھ کر دیتا ہوں. آپ 40 دن تک پڑھے اور اس کے بعد آ کے مجھے کہنا آپ کو کوئی شکایت ہے. ہمیں یقین ہے اللہ کے رسول اور قرآن پر یقین نہ ہو. جب قرآن کہتا ہے کہ تمہیں سیٹسفیکشن ملے گا، پھر اور کیا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.